اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کسی بھائی کا سوال ہے، پانچویں لطیفے پر فیض پانچویں آسمان سے آتا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روضہ اطہر میں تشریف فرما ہے۔ مراقبہ روضہ اطہر اور مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے فیض روضہ اطہر اور مسجد نبوی شریف میں آتا ہے، اس بارے میں ارشاد فرمائیں۔ چھوٹے چھوٹے متشابہات ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات تو بہت بلند و بالا اور ہمارے عقل و قیاس سے دور کی بات ہے۔ منازل سلوک میں ایک خاص مقام پر جب سالک پہنچتا ہے تو من جانب اللہ اسے ایسی قوت نصیب ہوتی ہے کہ وہ ہر مراقبے میں ہر وقت موجود ہوتا ہے، اور اسے اصطلاح تصوف میں تعدد امثال کہا جاتا ہے، یعنی متعدد مثالیں بن جاتی ہیں اس کی۔ وہ جس طرف توجہ کرتا ہے وہ تو الگ بات ہے، لیکن جس طرف متوجہ نہیں ہوتا وہاں بھی اس کی روح موجود ہوتی ہے۔ ایک وقت میں وہ احدیت پہ بھی ہوتا ہے، معیت پہ بھی ہوتا ہے، اقربیت پہ بھی ہوتا ہے، حتیٰ کہ ہر مقام پر روضہ اطہر میں بھی ہوتا ہے، مسجد نبوی میں بھی ہوتا ہے، بیت اللہ شریف میں بھی ہوتا ہے، منازل بالا میں بھی ہوتا ہے۔ ایک وقت میں متعدد مقامات پر، بلکہ تمام مقامات پر اس کی روح موجود ہوتی ہے، اور یہ بہت اعلیٰ اور بلند منازل پر پہنچ کر یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ تو جہاں تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی صفات کا تعلق ہے تو وہ یہ ہے کہ اخذ فیض کے مصادر مقرر ہیں، مخزن، منبع، چشمے مقرر ہیں جو متقدمین محققین کی تحقیق ہے، اور اس میں ضروری نہیں کہ سارے صوفیاء اس میں متفق بھی ہوں۔ مختلف سلاسل میں اس تحقیق میں اختلاف بھی ہے۔ اب بعض سلاسل میں 5 لطائف کرائے جاتے ہیں، ہمارے ہاں 7 کرائے جاتے ہیں، کہیں 9 کرائے جاتے ہیں، بعض میں 11 بھی کرائے جاتے ہیں۔ تو یہ جس طرح ائمہ اربعہ کی تحقیق ہے مسائل میں، اور اس میں تھوڑا تھوڑا اختلاف ہے، تشریح میں اختلاف ہے، اصول ہے کہ فیض کہاں سے نصیب ہوتا ہے، آگے یہ فرع ہے کہ اس کا مقام کیا ہے، اس کی تشریح ہے۔
تو تشریحات میں جو اختلاف ہوتا ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت قرار دیا ہے، رحمت قرار دیا ہے۔ حضور نے فرمایا اختلاف امتی، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، مفہوم ہے حدیث شریف کا۔ تو رحمت اسی وجہ سے قرار دیا گیا کہ ایک بات کے سارے پہلو سامنے آ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جو اختلافات تشریحات میں اور فروعات میں تھے انہیں مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے۔ مشاجرہ شجر سے مشتق ہے، شجر درخت کو کہتے ہیں۔ تو درخت میں جتنی شاخیں زیادہ نکلتی ہیں، جتنے پتے زیادہ نکلتے ہیں، اتنا اس کا سایہ گھنا ہوتا ہے۔ جتنی شاخیں زیادہ ہوتی ہیں اتنا اس پہ پھل زیادہ آتا ہے۔ تو صحابہ کرام کے ان اختلافات میں جو تشریح میں تھے، اصول میں تو اختلاف ہی نہیں ہوتا، تشریحات میں جو اختلاف تھے انہیں مشاجرات کہا گیا، یعنی ان کی برکت سے زیادہ رحمتیں اور زیادہ پھل، زیادہ ثمر مرتب ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے سراجم منیرہ، روشنیاں بانٹنے والا سورج کہا ہے۔ اب سورج ظاہر ہے اصولی طور پر تو ایک ہی جگہ ہے، لیکن آپ پاکستان سے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سورج میرے سر پر ہے، مغرب کے کسی ملک سے دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں سورج میرے پاس ہے، کسی مشرق یا مشرق بعید کے ملک سے دیکھتے ہیں تو سورج میرے پاس ہے۔ جہاں سے دنیا میں آپ دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں سورج یہاں ہے، لیکن سورج اپنے ایک مقام پہ ہوتا ہے۔ جہاں تک حضور کی ذات والا صفات کا تعلق ہے تو حضور کا وصال یہ ہے کہ روح اطہر کے جو معاملات دنیا سے متعلق تھے، کھانا پینا، لوگوں سے ملنا ملانا، احکام ارشاد فرمانا، گرمی سردی، لباس، یہ چیزیں جو دنیا سے متعلق تھیں وہ منقطع کر دی گئیں۔ ماں و شماع کی طرح روح اطہر قبض کر کے نہیں لے جائے گی، یعنی وجود عالی کے اندر ہی روح اطہر موجود ہے۔ اور اس پہ بڑی لیدے ہوتی ہے، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ بڑا اچھالا گیا، اس کے خلاف بڑی کتابیں شائع کی گئیں، تقریریں کی گئیں، اہل اللہ نے اس کے حق میں بھی لکھی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی 2 کتابیں بھی بڑی پرزور دلائل کے ساتھ اس کے حق میں موجود ہیں۔ آپ پڑھنے کی عادت ڈالیں، کتابیں لیں لائبریری سے، مطالعہ فرمائیں۔ تو حق یہ ہے، سادہ سی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہوئے آپ کے اتباع کو نہ چھوڑتے ہوئے، آپ کے اتباع کی تبلیغ کرتے ہوئے اگر کوئی شخص قتل ہو جاتا ہے تو قرآن کریم بڑی سختی سے منع فرماتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جو قتل ہو گئے ان کے بارے یہ سوچو بھی نہیں کہ مر گئے، بل احیاء، تو زندہ ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانا ہی سبیل اللہ ہے نا، اللہ کا راستہ وہی ہے جو حضور نے بتایا۔ تو حضور کی غلامی کرتے ہوئے جو مارا جاتا ہے اس کے بارے تو سوچنا بھی حرام ہے قرآن کے حکم سے کہ وہ مر گیا، بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو خود حضور کا مقام کیا ہوگا؟ حضور قبر اطہر میں روح عالی کے ساتھ زندہ جلوہ افروز ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ حضور کا بھی وصال ہوا، حضور پر بھی موت وارد ہوئی، لیکن وہ موت
میری اور آپ کی طرح نہیں تھی، بلکہ دنیاوی عوارضات سے متعلق جو روح کا کام تھا وہ ختم کر دیا گیا اور برزخ سے متعلق کر دیا گیا۔ غذا برزخ کی، سونا جاگنا برزخ کا، موسم برزخ کے، مقام برزخ کا۔ تو صحابہ کرام کے اجسام نکالے گئے، 40 برس بعد شہدائے احد کو منتقل کیا گیا، جہاں اب غار کے پاس آبادی بن گئی ہے، وہاں یہ مدفن تھے۔ وہاں سے نکال کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں نہر پہنچائی گئی مدینہ منورہ، اور وہ وہاں سے گزرنا تھا اسے، تو اس لیے وہ نکال کر اب جہاں امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا مزار ہے یہاں دفن کیے گئے۔ تو 40 برس بعد بھی وہ وجود تر و تازہ تھے۔ اور زندگی کے آثار نمایاں تھے۔ 74 میں غالباً 74 میں یا 78 میں، مجھے صحیح یاد نہیں، بہرحال یہ مجھے یاد ہے کہ 70 کی دہائی تھی جب پرانی مسجد نبوی کی توسیع کی گئی پہلی دفعہ۔ ہاں مجھے 77-78 کی بات ہے غالباً، کیونکہ 74 میں جب ہم حاضر ہوئے تھے تو مسجد نبوی سے کافی فاصلے پر حضور کے والد گرامی کا مزار پرانوار تھا، جس پر ترکوں نے ایک بہت بڑی عمارت بنا دی تھی اور گردا گرد بہت سے کمرے بنا دیے تھے۔ اندر قبر مبارک تھی اور بہت بڑا گیٹ لگا ہوا تھا اور کھڑکیاں تھیں ہر طرف سے، اور ان میں موٹی موٹی سلاخیں لگی ہوئی تھیں اور بڑی مضبوط، جس طرح قلعہ ہوتا ہے اس طرح عمارت تھی۔ ہم نے وہاں حاضری بھی دی، لیکن گیٹ بند تھا، اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ تو جب پہلی توسیع ہوئی تو کچھ مزارات صحابہ کرام کے اس میں آئے، کیونکہ جہاں حضور کے والد ماجد دفن تھے یہ مدینہ منورہ کا قبرستان ہوا کرتا تھا، اس شہر سے دور تھا۔ تو 3 اجسام نکالے گئے، ایک حضور کے والد گرامی کا، 2 اور صحابہ تھے جن میں ایک حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عکاشہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مور نبوت کو چوما تھا، تو وہ بڑا درد انگیز نظارہ تھا کہ اپنی آخری دنیاوی آخری مرض میں حضور کافی ضعیف اور کمزوری محسوس کر رہے تھے، تو مسجد نبوی میں تشریف لائے، منبر اطہر پر جلوہ افروز ہو گئے، سہارے کے ساتھ حضور تشریف لائے اور فرمایا کہ ابو بکر کا مال جان میں نے بے دریغ خرچ کیا، اس کا حساب اللہ کرے گا، باقی کسی نے مجھ سے کچھ لینا دینا ہو، کوئی حساب ہو تو اب کھڑا ہو جائے میرے ساتھ، اپنا حساب ختم کر لیں۔ تو یہ حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے، تو آپ نے پوچھا بھائی تمہارا کیا ہے؟ کہ حضور یوم بدر آپ نے میرے جسم پر چھڑی ماری تھی، بدر میں حضور نے صفیں بنوائیں مقابلے سے پہلے، تو آپ کے دست اقدس میں چھڑی تھی، جو آگے تھا
اس کے پیٹ پہ چھڑی لگا کے اسے اشارہ کرتے تھے کہ پیچھے ہو جاؤ. اگر کوئی پیچھے تھا تو اس کی پیٹھ پہ چھڑی لگا کے مقصد ہوتا تھا کہ آگے لائن میں برابر ہو جاؤ. تو ان کی پیٹھ پر حضور نے چھڑی لگائی. تو انہوں نے کہا جی میرا وہ اظہار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے فرمایا تو تم چاہتے ہو کہ میری پیٹھ پر چھڑی مارو؟ جی یا رسول اللہ بالکل یہی چاہتا. تو منگوائی گئی چھڑی. اب تقریباً طوفان سا آ گیا صحابہ کرام کہ حضور کا یہ عالم ہے اور یہ شخص چھڑی مارنا چاہتا ہے. تو صحابہ کرام نے اپنی اپنی جانیں پیش کی کہ ایک کی بجائے 10 چھڑیاں مار لو. اس نے کہا میرا لینا دینا حضور سے. حضور نے فرمایا یہ لو چھڑی اور اپنا بدلہ لے لو. تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میرے پاس تو اس دن قمیص نہیں تھی, میرا جسم تو ننگا تھا, آپ نے قمیص مبارک پہن رکھی. تو حضور نے پشت مبارک سے قمیص اٹھا دی. تو انہوں نے بھاگ کر مہر نبوت کو چوم لیا جو حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان تھی, اور عرض کیا کہ میرا مقصد پورا ہو گیا. ایک ان کی میت نکالی گئی اور ایک صحابی اور تھے. تینوں وجود تر و تازہ تھے, جنت البقیع میں منتقل کیے ہوئے, دنیا بھر کے اخباروں میں آئے. تو اگر یہ حال ان لوگوں کا ہے جنہوں نے حضور سے برکات حاصل کی, دین سیکھا, توحید سیکھی, رسالت سیکھی, اللہ کا قرب پایا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہوگا؟ یہ الگ بات ہے کہ آج بھی لوگ مسجد نبوی میں بھی موجود ہوتے ہیں جو یہاں تک کہتے ہیں کہ یار اس عمارت میں کیا رکھا ہے, بس اللہ کی عبادت کرو. اللہ ہی کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہے. عبادت اللہ کے سوا کسی کی جائز نہیں, شرک ہے. نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا, نہ کوئی مسلمان اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتا ہے. لیکن وہ آداب نبوت جو قرآن نے سکھائے ہیں وہ بعد وصال بھی وہی ہیں. حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد میں کوئی بدوی مسجد میں آیا اور اونچی آواز میں, جیسے صحرائیوں کی عادت ہوتی ہے, اونچی آواز میں باتیں کر رہا تھا. تو مسجد نبوی میں حضور کے زمانے میں کنکریاں بچھائی گئی تھی. تو انہیں ایک کنکری اٹھا کر اسے ماری, اور جب اس نے دیکھا تو انہوں نے اشارے سے پاس بلایا اور فرمایا تو صحرائی ہے ورنہ میں تجھے سزا دیتا. یہ بارگاہ نبوت ہے, یہاں آواز بلند کرنا حرام ہے اور تم اونچی آواز میں باتیں کر. میں نے اس لیے تمہیں آواز نہیں دی کہ میری آواز بھی اونچی نہ ہو جائے, میں نے تمہیں کنکری مار کے بلایا. یہ ادب روضہ اطہر قبر پرانوار کا خلفائے راشدین میں بھی تھا. حجرات نبوی کے ساتھ گلی تھی اور اس کے پار گھر تھے, اور یہ اب تک تھے 70s تک. یہ 80s میں تقریباً 70 کی دہائی کے آخر میں اس توسیع میں ہٹائے گئے. تو اپنے گھر میں کوئی خاتون دیوار میں میخ گاڑ رہی تھی, وہ ٹھک ٹھک کی آواز حجرہ نبوی میں آ رہی تھی. چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب تک زندہ رہیں اسی حجرہ عالی میں مقیم رہیں. وہ آپ ہی کا حجرہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا.
تو حضور کے مزار پنروار کے ساتھ آپ وہیں مقیم رہیں، پھر سیدنا ابو بکر صدیق وہاں دفن ہوئے تو بھی مقیم رہیں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دفن ہوئے تو انہوں نے قبور کے اور اپنے درمیان ایک پردہ لگا لیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنے کی وجہ سے، لیکن وصال تک مقیم اسی حجرے مبارک میں نہیں۔ تو آپ نے فوراً خادمہ کو دوڑایا، اس کو بلوایا، وہ حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا لا توزو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ ٹھک ٹھک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ دو، یہ تو ہماری آواز حجرے مبارک میں آ رہی ہے۔ تو آفتاب عالم تاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز تو مزار پرانوار میں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ، آپ کی برکات ہر مقام پر موجود پائی جا سکتی ہیں۔ اب کس مقام کو فیض کہاں سے آتا ہے؟ یہ اللہ کا ایک بنایا ہوا نظام ہے۔ مادی نظام کو تو ہر کوئی مان لیتا ہے، جو انسانی عقل کا بنایا ہوا ایک چھوٹی سی اتنی سی مشین ہے، میں اس پہ چند بٹن دباتا ہوں اور دنیا کے کسی ملک میں دوسرے کونے میں جا کر بیل بجتی ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں بالکل جیسے روبرو ہو رہی ہے، میرے منہ سے لفظ ختم ہوتا ہے تو وہ جواب دینا شروع کر دیتا ہے جیسے روبرو ہے، اور لاکھوں میل کا فاصلہ ہے۔ کبھی کسی کو اعتراض ہوا کہ بندہ تو یہاں بیٹھا ہے اور بات وہاں کیسے ہو رہی ہے؟ میچ ہو رہا ہے، گیم ہو رہی ہے، فلم چل رہی ہے امریکہ میں، ہم ٹیلی ویژن آن کرتے ہیں، سکرین پہ ہم چینل گھماتے ہیں، وہ چینل آ جاتا ہے، جو وہاں ہو رہا ہے بلا تاخیر بغیر وقفے کے ہم دیکھ رہے ہیں۔ ریسلنگ ہو رہی ہے، وائلڈ لائف ہے، کوئی دنیاوی فلم ہے، تو جو حرکت وہاں امریکہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، فائر کرتا ہے، مکہ مارتا ہے، بات کرتا ہے، وہاں ہو رہا ہے، اسی لمحے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں۔ سوال ہمیں پیدا نہیں ہوتا کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہم کہتے ہیں ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک مادی مشین ہے درمیان میں، ایک وہاں ہے جو اس کو ہوا میں ٹیلی کاسٹ کر رہی ہے، منتشر کر رہی ہے، اور ایک ہمارے پاس ہے جو اسے ہوا سے وصول کر کے ہمیں دکھا رہی ہے۔ اب یار لاکھوں میل کا فاصلہ ہے، کوئی 10 منٹ 15 منٹ کا وقت تو ہو کہ وہ مکی مارے 15 منٹ بعد ہمیں نظر آئے، نہیں، کوئی آواز ان کے منہ سے نکلتی ہے ہمیں ویسی یہاں سنائی اسی وقت ہی۔ ہم مطمئن ہیں کہ درمیان میں دو مشینوں کا رابطہ ہے۔ تو اس سے آگے آپ چلیں تو ذرا وہ ہماری نگاہ سے اوجھل ہوتا ہے کہ ایک انسانی وجود میں 1000 کھرب سیل ہیں، ایک جسم میں 1000 کھرب سیل ہیں۔ وہ جسم چھوٹا ہے تو سیل چھوٹے ہیں، جسم طویل القامت ہے تو سیل بڑے ہیں سب کے 1000 کھرب۔ اور وہ ایسا قادر ہے کہ بچے کے وجود میں بھی ہیں، وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، سیل بڑے ہوتے جاتے ہیں، جوان ہوتا جاتا ہے، ہر سیل اپنے جیسا دوسرا سیل پیدا کر کے مر جاتا ہے، اور 6 مہینے کے اندر 10,000 کھرب سیل تبدیل ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی آبادی 6 ارب ہے، 100 ارب کا 1 کھرب بنتا ہے، 1000 کھرب سیل ایک وجود میں ہے۔ 6 مہینے میں سارے مر جاتے ہیں، 6 مہینے میں سارے نئے آ جاتے ہیں۔
ہر سیل ایک دوسرے سے اس کا رشتہ ہے جس سے وجود برقرار ہے، حیات برقرار ہے۔ جہاں سیل نرم پڑ جاتے ہیں، وہ بازو چھل ہو جاتا ہے، وہ ٹانگ پہ فالج ہو گیا، وہ کمر ٹوٹ گئی، ریڑھ کا مورا خراب ہو گیا۔ ایک نظام ہے قدرت کا، بڑھاپا جب آتا ہے تو وہی سیل اپنے جیسا جو دوسرا بناتے ہیں وہ پہلے سے کمزور ہوتا ہے، قوائے انسانی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، نظر کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، سنوائی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹانگوں بازو میں طاقت کم ہونا شروع۔ تو یہ ایسا مربوط نظام ہے قدرت کا کہ جس پر ایمان ہی لایا جا سکتا ہے، اس کو سمجھنا ہمارے بس میں نہیں۔ تو یہ سلوک و تصوف تو سب سے نازک ترین شعبہ ہے۔ تو جس طرح مادی سورج کو تو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میرے ہی ساتھ ہے، حضور جلوہ افروز تو اپنے مقام پر ہیں، لیکن آپ بشیر و نذیر بھی ہیں اور سراج منیر بھی ہیں۔ جہاں کوئی نیکی کرتا ہے، یہ آپ کا منصب عالی ختم نہیں ہو گیا کہ دنیا سے تشریف لے گئے تو ختم ہو گیا، بھائی نہیں، نبوت آپ ہی کی ہے۔ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں جی حیات النبی نہیں ہے اور روح علیین میں تشریف لے گئی اور حضور کا وجود عالی زمین پر ہے، چلو ٹھیک ہے، یہ تو مان لیا، روح اطہر الگ ہو گئی، وجود عالی الگ ہو گیا، اور نبوت تو آپ ہی کی ہے، آج پھر وجود نبی ہے، یہ روح الگ الگ ہو گئے نا، تو ظاہر ہے نبوت تو ایک کے پاس جائے گی۔ ہم جو پڑھتے ہیں کلمہ وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد نام ہے وجود عالی روح سمیت کا، محمد روح مال جسد کا نام نامی ہے۔ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ روح الگ ہو گئی تو روح محمد ہے، محمد نہیں ہے۔ وجود عالی الگ ہو گیا تو وجود محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ تو یہ تو پھر نبوت ہی باقی نہیں رہتی اگر یہ فلسفہ مان لیا جائے کہ روح عالی الگ ہو گئی، وجود عالی الگ ہو گیا، تو پھر نبوت کس کے پاس ہے؟ وجود کے پاس ہے، روح کے پاس ہے۔ روح اور جسم عالی ویسے ہی حیات ہیں جیسے دنیا میں تھے، اور حضور کی نبوت جائے، حضور ویسے ہی آج بھی بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں۔ جہاں کوئی نیکی کرتا ہے اس کی حیثیت کے مطابق برکات نبوی آج بھی اسے پہنچتی ہیں کہ حضور بشیر ہیں۔ جہاں کوئی برائی کرتا ہے، اگر بالکل ہی خارج از ایمان نہ ہو گیا ہو تو اسے دل میں تعصف ضرور ہوتا ہے، تھوڑا یا بہت، کہ میں نے اچھا نہیں کیا۔ یہ اس کا کمال نہیں ہے، یہ بارگاہ رسالت سے برکات آتی ہیں، وہ نذیر بھی ہیں کہ غلط کر رہے ہیں۔ اور جب یہ خیال آنا ہی چھوٹ جائے اور برائی بے دریغ کرنا شروع کر دے تو سمجھ لو کہ اسلام سے اس کا رشتہ قطع ہو گیا، محمد الرسول اللہ سے اس کا تعلق ختم ہو گیا، برائی پر اسے افسوس بھی نہیں۔ اب کوئی سوال کرے کہ حضور تو روضہ اطہر میں جلوہ افروز ہیں اور مخلوق روح زمین پر پھیلی ہوئی ہے، کلمہ وہ بھی ہر جگہ ہے، تو یہ بشیر و نذیر ہر جگہ کیسے پہنچ رہا ہے؟ بھئی یہ اللہ پہنچا رہا ہے، سادہ سی بات۔ کیونکہ آپ کا منصب جلیلہ ہے اور قیامت تک رہے گا، بشارت بھی رہے گی، انذار بھی رہے گا۔ نبوت آپ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح قلبی برکات بھی قیامت تک قائم رہیں گی، اور جو مصادر برکات ہیں، چشمے ہیں،
پھوٹتے ہیں. اب پانی تو سارا ایک ہی ہے بھائی. اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے میٹھا بھی پانی رکھ دیا، کڑوا بھی رکھ دیا ہے، اور ان کے درمیان ایسا پردہ لگا دیا ہے کہ وہ ایک نہیں ہوتے. کڑوا کڑوا رہتا ہے، میٹھا میٹھا، دونوں ایک زمین میں پائے جاتے. اب ہم ہمالیہ پہ جاتے ہیں تو چشمہ جاری ہے، چترال میں جاتے ہیں تو چشمہ جاری ہے، پنڈی آتے ہیں تو بور میں پانی ہے، یہاں بور کرتے ہیں تو پانی نکل آتا ہے. یہ کوئی الگ الگ تو نہیں ہے، پانی تو ایک ہی ہے. پھر ہر جگہ کہاں سے آ گیا؟ تو جس طرح سے یہ چشمے ہیں اسی طرح مصادر فیوزات ہیں. لطائف کا تعلق چونکہ تصوف کا سارا رشتہ جو ہے وہ عالم بالا سے ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ روح عالم امر میں پہنچے جو اس کا گھر ہے، یہاں سے وہ آئی. تو عالم بالا کی ابتدا آسمانوں سے ہوتی ہے، تصوف کی ابتدا لطائف سے ہوتی ہے. تو ہر لطیفہ ایک آسمان سے متعلق ہے، اور اولی العزم رسول نبی ہیں، رسول ہیں، پھر اولی العزم ہیں. اولی العزم رسول یہی حضرات ہیں جن کے فیوزات لطائف پہ مرتب ہوتے. انبیاء ان سے پہلے جو رسول مبعوث ہوا اس کے بعد تشریف لائے، اس کی لائی ہوئی شریعت کی تائید کرتے رہے. جس نبی پر مستقل شریعت نازل ہوئی اسے رسول کہا گیا، اور رسولوں میں پھر جن کو مزید سرفراز فرمایا گیا انہیں اولی العزم کہا گیا. حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اولی العزم رسول ہیں. سے متعلق ہیں لطائف سے. اولی العزم کا مطلب یہ ہے کہ ان اولی العزم رسولوں میں وہ ساری برکات موجود ہیں جو تمام انبیاء میں. اب یہ محققین کی تحقیق ہے کہ پہلے لطیفے کے انوارات آدم علیہ السلام سے آتے ہیں، پہلے آسمان سے آتے ہیں. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج فرماتے ہیں کہ میں گزرا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز ادا فرما رہے تھے. برزخ میں یا جنت میں آدمی نمازوں کا مکلف نہیں رہتا، دنیائی زندگی ختم ہو گئی، شرعی تکلیف ختم ہو گئی، لیکن نماز میں جو حضوری اور جو لذت ہے اللہ کے بندے قبروں میں بھی سجدے کرتے رہتے ہیں اس حضوری اور اس لذت کے حصول کے. تو آپ حدیث معراج میں دیکھیں، حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب آسمانوں پر حضور تشریف لے گئے، براق پر تشریف لے گئے، تو موسیٰ علیہ السلام استقبال کے لیے بھی اپنی جگہ موجود تھے. یہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے احسان فرمایا کہ عرض کی بارگاہ رسالت میں کہ حضور کم کروائیے، واپس تشریف لے جائیں. آپ واپس آئے، کم ہو گئیں، پھر عرض کی نہیں ابھی زیادہ ہے، پھر عرض کی زیادہ ہے. کئی بار حضور بارگاہ الوہیت میں متوجہ ہوئے کہ بار الہ کم فرما دے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا تجربہ ہے، میری امت پر 2 نمازیں فرض تھیں، وہ کوئی نہیں پڑھتا تھا، 50 کون پڑے گا؟ پھر آخر 5 رہ گئیں. موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی اصرار کیا. معراج سے پہلے امت مرحومہ پر، حضور کی امت پر، ہم پر بھی 2 نمازیں فرض تھیں. معراج سے پہلے جب جبرائیل امین وحی شروع ہوئی تو 2 نمازیں فرض ہوئیں، فجر کی اور عصر کی. معراج تک 2 نمازیں پڑھی جاتی تھیں. معراج میں 50 کا حکم ہوا، پھر کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئیں.
تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی اصرار کیا کہ نہیں حضور تشریف لے، میری امت پر 2 فرض تھیں اور لوگوں سے وہ نہیں پڑھی جاتی تھی، لوگ کاہل ہو جاتے ہیں، اور کم کروائیے۔ حضور نے فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے، اب میں نہیں جاؤں گا۔ تو ارشاد باری ہوا کہ ٹھیک ہے آپ 5 کا حکم اپنی امت کو دیں، میں 50 کا اجر دوں۔ یہ جو 5 نمازیں آپ پڑھتے ہیں اجر 50 کا ملتا ہے، جو ابتدا میں فرض ہوئی تھی اور جو حضور نے کم کروائی۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی سفارش تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حضور نے قبر میں بھی دیکھا، تو وہاں بھی موجود تھے، وہاں بھی موجود تھے۔ تو یہ واقعی اچھا سوال ہے آپ کا، لیکن یہ سوال تب سمجھ میں آتا ہے، اصل اسلام کی بنیاد اس پر ہے کہ مان لیا جائے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر۔ اور پھر حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تصوف کی ساری بنیاد اس پر ہے کہ پہلے مانا جائے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر، ورنہ اس کے عجائبات عقلاً علماً سمجھ میں نہیں آتے۔ یہ تو وہ سوال ہے نا جو ظاہری ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے نفس کے وساوس ہوتے ہیں، سوال نہیں ہوتے۔ سوال کون سا ہے بھائی؟ مادی سورج کے بارے، ٹیلی فون ٹیلی ویژن کے بارے کوئی سوال نہیں، تو برکات اور انوارات کے بارے کون سا سوال ہے؟ یہ نفس کی شرارتیں ہوتی ہیں کہ بھئی حضور تو روضہ اطہر میں ہیں، تم 5ویں آسمان پر تلاش کر، فضول سی باتیں ہیں۔ اللہ قادر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عالی ہمارے علوم، ہماری رسائی، ہماری سمجھ، ہماری دانش سے بلند تر ہے۔ بات میں آخری یہ کہوں گا کہ ایک بات پہ نظر رکھیں، اگر اس تصوف سے آپ کے عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے، عملی زندگی کی اصلاح ہوتی ہے، تو یہ گوہر نایاب ایسے مت چھوڑیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف آنا جانا ہی ہے، میں تو ویسے کا ویسا ہوں، تو پھر چھوڑ دیں، پھر کیا فائدہ۔ اور جب اس کو پکڑیں تو پھر یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ یہ کیوں اور یہ کیوں، پھر یہ سوچیں کہ مجھے کتنا کچھ حاصل ہوا، کیوں اور کیسے کو چھوڑیں، کتنا سوچیں۔ میرا یہ مشورہ ہے۔ اللہ کریم سب کو توفیق بھی دے اور احباب کی محنت قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین فإنک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ربنا ارزقنا اتباع نبیک و اتباع خلفاء الراشدین المہدیین۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفۃ والایمان، علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد رحمتک اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے
कुरान और हदीस के ऊपर खिताबात कर रहे हैं और सिलसिला नक्शबंदिया ओवैसिया के मुताबिक लोगों को जिक्र इलाही की तरबियत दे रहे हैं। वो कुरान पाक की तफसीर तरतीबवार बयान कर रहे हैं। तफसीर कुरान को वो मौजूदा मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात के मुताबिक बयान करते हैं। मोटरवे से कलर कहार के इंटरचेंज से निकलते हुए कलर कहार की झील से होते हुए मियानी, बोछाल और नूरपुर से गुजरते हुए दारुल इरफान मिनारा पहुंच सकते हैं। हजरत अमीर मोहम्मद अकरम आवान ने बच्चियों और बच्चों की दीनी और दुनियावी तालीम के लिए सिकारा एकेडमी के नाम से एक दरसगाह भी कायम की है, जिसका इफ्तिताह मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं, उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा जिला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है, जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है, जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।